شام تک، شام سے مدینے تک، مگر میں نے کبھی اپنی پھوپھی کی تہجد کی نماز بھی قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ میں دیکھتا ہوں آج بڑے بڑے لوگ ہیں مگر اتنا باطن ان کا ناپاک ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں۔ خدا کی قسم، ایک مومن کی اگر ایک وقت کی نماز بھی قضا ہونے لگے نا تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ادھر گھوڑے چل رہے ہیں لاشوں پر، ادھر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ادھر ہڈیوں کی ٹوٹنے کی۔ یہ کس کے پھول ہیں؟ یہ کربلا کے میدان میں کس کے پھول ہیں؟ یہ حسن، یہ حسین کس کے پھول ہیں؟ یہ حضرت علی اکبر کس کے پھول ہیں؟ یہ سب میرے نبی کے پھول ہیں۔ یہ آج کربلا کے میدان میں ان کے اوپر بکھرے پڑے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ادھر کربلا کی وہ خواتین، وہ نبی کے گھر کی بیٹیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی بہویں، ان کی بیٹیاں وہ سجدے کر رہی ہیں۔ ایسا کون سجدے کر سکتا ہے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے پوچھا اے پھوپھی جان، ایک اگر کوئی مر جائے عورتیں بھول جاتی ہیں پردے کو، آپ ایسا سجدہ کر رہی ہیں اس ماحول میں بھی؟ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہاں سے سیکھا آپ نے استقامت؟ یہ آپ نے جذبہ کہاں سے سیکھا؟ تو میری پھوپھی نے کہا میں نے کہیں اور سے نہیں، اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا کہ میرے گھر میں 17 دن کے فاقے تھے مگر میری ماں پوری رات سجدہ کیا کرتی تھی۔ اب ذرا غور کرو، آپ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے۔ اب کوئی کربلا بیان کرے تو پوری کربلا بیان کرے، اور پوری کربلا یہ ہے کہ اگر کربلا میں حسین لاجواب ہے تو کربلا کی زینب بھی لاجواب ہے۔ اگر کردار حسین کا کوئی جواب نہیں تو کردار زینب کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اگر نبی کا نواسا حسین لاجواب ہے تو نبی کی نواسی زینب بھی لاجواب ہے۔ اگر نبی کے نواسے نے میرے نبی کے دین کو بچایا ہے، اگر نبی کے نواسے نے سجدہ بچایا ہے تو زینب نے پردہ بچایا ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی ہمیشہ کے لیے حضرات، آپ لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں مگر نماز کا ساتھ، سچائی کا ساتھ، برائی کا ساتھ کبھی نہ دو، سچائی کے ساتھ رہو، اچھے سے رہو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بس یہ آخری بات آپ سے مجھے کرنی تھی، اور اس کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی 3.5 یا 3.25 مہینے ہوئے میں نے اپنی ماں کو قبر میں اتارا ہے۔ میری بات دھیان سے سنو، میری بات سنو۔ میرا امام کہتا ہے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، میں آپ کے موبائلوں سے بڑا ضروری ہوں، میری طرف دیکھ لو تھوڑی دیر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ادھر دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، حالانکہ اقبال کا ایک شعر مجھے بڑی دیر سے یاد آ رہا ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر۔ اللہ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں۔ یہ قبرستان ہے، یہاں پہ 4 تو نیچے ہیں، 2 بالکل قبر کے اندر ہیں، 2 بالکل مائنس میں ہیں، اور 2 بالکل ہلکے سے نیچے ہیں، اور وہ اوپر سے لے رہے ہیں لاؤ بھائی اسے دے دو لاؤ، اور وہ 5ویں کو لے رہے ہیں لاؤ، اور وہ 5ویں کو لے لیا، اور وہ جو لیا تو اس نے ہاتھ میں لیا 5ویں نے، اور 5ویں نے پھر 5ویں کو ہاتھ میں لیا، اور پھر 2 نیچے والے تھے ان کو دے دیا، انہوں نے زبردست بڑی مشکل سے سنبھالا، اس کے بعد نیچے رکھا، اس کے بعد پہلے اوپر والے باہر نکل گئے، پھر نیچے والے، پھر اس کے بعد وہ کیا لگے، اس کے بعد لگ گئے پٹلے لگنے کے بعد اوپر سے لگ گئی مٹی لگنے کے بعد میرا امام کہتا ہے ہائے غافل، اوپر جو 4 کھڑے ہیں قبر میں رکھے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کہ ایک تو ذرا غور تو کر، کتنے روز قبرستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے میرے بھائی، فلاں نوجوان کیسے مر گیا، بس اچانک موت آ گئی مر گیا، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا کیسے مر گیا، اللہ اکبر کیسی موت آئی، بڑی بری موت آئی صاحب، کیسی کہ صاحب بڑی گندے کام کر رہا تھا، ایسی موت نہ مرو میرے بھائی کہ لوگ یہ کہیں، لوگ تیری موت کو دیکھ کے کہیں جنتی مرا ہے، تیری موت کو دیکھ کے ایسے ڈرا کر میرے دوست، کیسی قبر تنہا
تنہائی کہ تجھے یاد کر رہی ہے. اپنے ماں باپ کو یاد کر, تیرے ماں باپ جن کے دنیا میں ہیں ان کی قدر کر لو. ماں ایک بار چلی جائے یہ دوسری مرتبہ نہیں ملتی. میں یہ بات کر رہا ہوں, میں نے دیکھا لوگ قبر کے برابر میں اپنی ماں کے رو رہے تھے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا اپنی ماں کی قبر پہ رو رہے تھے, میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے امی یاد آ رہی ہیں. میں نے کہا تم نے تو جیتے جی ماں کو بڑا پریشان کیا, اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے امی یاد آتی ہے. میں نے کہا کاش تم نے جیتے جی اپنی ماں کی قدم چومے ہوتے, کاش کہ اپنے باپ کو سمجھا ہوتا, کاش کہ تم نے اپنے باپ کو کوئی عزت دی ہوتی تو وہ بوڑھا اتنی جلدی نہیں مرا ہوتا کہ تم نے اس کی زندگی بالکل مجبور کر دی. وہ کمزور ہو گیا, تم نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. جب تک وہ کماتا رہا دنیا اس کے پیچھے رہی, کمانا رک گیا. بیٹے فصل لگائی, آج فصل کوئی اور کاٹ رہا ہے, پیڑ کسی اور کا, چھاؤں کوئی اور لے رہا ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اپنے ماں باپ کی جیتے جی قدر کریں. اور میری آخری بات یہی ہے کہ اپنے رب سے توبہ کریں, اس سے کہیں مالک ہم کو معاف کر دے, اب تک بڑے گناہ ہوئے, اب توبہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک کفل نام کا لڑکا تھا, ہر رات ایک نئی لڑکی کا شوقین تھا, صبح شام ایک نئی لڑکی بلاتا تھا. ایک رات میں ایک لڑکی, حضور فرماتے ہیں ایک رات ایک لڑکی آئی, اس کو سامنے آ گئی, یہ اسے دیکھ کے رونے لگی. اس نے کہا میں نے تجھ کو پیسے نہیں دیے جو رو رہی ہے؟ کہنے لگی پیسے سب کچھ نہیں ہوتے, میرا باپ مر گیا ہے, میرے بہن بھائی بھوکے ہیں, اگر وہ بھوکے نہ ہوتے تو میں اپنا جسم نہ بیچتی. کہ ڈرتی کس سے؟ کہ رب سے ڈرتی ہوں. جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے, اور جب میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اور میں یہی کہہ رہی ہوں اے بے پناہ طاقتوں والے, اگر میں تیری مجبور بندی نہ ہوتی تو کبھی اپنا جسم نہ بیچتی. اے میرے رب مجھے معاف کر دے. وہ روئی, حضور فرماتے ہیں وہ ایسی روئی, اس کے رونے سے اس کفل کا دل دھل گیا جو ہمیشہ کا گنہگار تھا, پرانا. کہنے لگا لے میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, تو نے تو میری آنکھیں کھول دی. اتنی پریشانی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے, میں آسانیوں میں نہیں ڈرتا, جا چلی جا. وہ چلی گئی. یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک بات آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا میں نے اس کے, پھر بھی اتنا ڈرتی ہے تجھ سے؟ اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں, کتنے میں نے زنا کیے ہیں. اللہ اکبر. نوجوانوں ذرا غور تو کرو. وہ رو کے بولا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے, اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اے میرے کریم مجھ پہ اپنا فضل فرما دے. ایسا رویا, حضور فرماتے ہیں مر گیا, اور صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا. جب کوئی جنازہ اٹھانے کیسے آئے گا؟ بدکار ہے, اس کا جنازہ اٹھائیں گے؟ بیکار ہے. کوئی نہیں آیا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں فرشتے لکھ کے گئے ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے اس کو اللہ نے بخش دیا ہے, اس کی مغفرت کر دی ہے. کیوں مغفرت کر دی؟ اللہ کی رحمتوں نے آواز دی, یہ تھا تو دنیا والوں کی نظر میں گنہگار, مگر رات اپنے رب سے اس نے صلح کر لی تھی. رات اس نے اپنے رب سے کہا تھا مالک میں بھاگا ہوا تیرا مجرم ہوں, تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے, مجھے معاف کر دے. اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا مہربان ہے. کربلا کا سبق یہی ہے کہ برائیوں سے آپ دور بچیں. کربلا کا سبق یہی ہے کہ آپ شریعت کی پابندی کریں, برائیوں سے بچیں. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. تو جان دے سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں میرے بھائی. موت کا کچھ بھروسہ نہیں, آج کریں کل پرسوں, چہرے اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ نیچے ہاتھ. اب مجھے بتائیے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, جو جان دے سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں وہ کھڑے ہو جائیں. جو آج سے نبی کے نام پہ پوری داڑھی رکھائیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں. اپنے نبی کے نام پہ جو آج سے پوری ایک مشت داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں. ہے کوئی عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ آ جاؤ بیٹے, باہر آ جاؤ, آ جاؤ باہر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. نعرہ تکبیر. ایک منٹ بھائی, رکو مولانا رکو. ماشاءاللہ. دوسرا عاشق رسول ہے کوئی؟ ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی. داڑھی واجب ہے ہر مسلمان پر, ایک مٹھی رکھانا. آؤ ادھر آ جاؤ. داڑھی مڈائی ہے آپ نے کبھی؟